شرک کب اور کیسے شروع ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے تھے، جنہوں نے اپنی اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ کفر و شرک سے پاک ایمان ہی قابل قبول ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ان کی قوم بت پرست تھی اور انہی سے آغاز ہوا شرک کا۔ ہوا کچھ یوں کہ ان کی قوم میں چند لوگ تھے جن کے نام تھے بدھ، سوا، یعوز، یعوق اور نصر۔ ان کے مرنے کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم نے ان نیک بندوں کے بت بنا کر پوجنے لگے اور اس طرح شرک جیسے عظیم ظلم میں مبتلا ہو گئے۔ وہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرنے لگے جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے تھے اور نہ ہی نقصان۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھلے طور پر نصیحت کی کہ اے میری قوم، اگر ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اسی سے ڈرو گے، میرا کہا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، یعنی شرک سے توبہ کرو۔ اور ساتھ کہا کہ میں اس کام کے لیے تم سے کسی فائدے کا طلبگار نہیں ہوں اور میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ خیر، انہوں نے بہت محنت کی دعوت توحید پر اور بہت نصیحت بھی کی اور تقریباً 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے تھے، مگر چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر والوں میں سے ان کی بیوی اور بیٹا بھی ایمان نہ لائے اور کافر رہے اور ظالموں میں سے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو قرآن میں عبرت کے لیے بیان کیا اور اسی طرح چند پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان فرمائے کہ آخر کیا وجہ تھی اور ان کو کیوں تباہ و برباد کیا اور ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نوح میں فرماتے ہیں، ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے کتنی بستیاں تھیں کہ آخرکار تہہ نہس کر دی گئیں۔ ان کا جرم یہی تھا کہ ان کی اکثریت مشرک بن گئی تھی۔ ایک اللہ کو ماننے والے، خالص اس کی عبادت کرنے والے اور اس کو پکارنے کی بجائے نبیوں، بزرگوں، اولیاء اللہ کو مشکل کشا، داتا، دستگیر، خزانے دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا بنا کر انہیں پکار کر شرک میں مبتلا ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا اور ایسی کلمہ گو مشرک بن کر ظلم عظیم کر رہے ہیں، ایک ایسا گناہ جس کی بخشش نہیں، اور اس تباہی سے بچنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اس زندگی میں تمام قسم کی شرک اور بدعت سے توبہ کی جائے، خالص اس مالک کی بندگی کی جائے، اور جس نے کفر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے کفر، شرک سے بچائے اور ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ ہم مسلم ہوں۔